السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. اور ناظرین، آج ایک بہت ہی بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. پشاور کے قصہ خانی بازار میں ایک مسجد میں بم دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک اطلاعات کے مطابق تقریباً 30 جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی ہیں. 30 لوگ جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور کچھ زیادہ کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں. اور دھماکے کے بعد وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بیان بھی جاری کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اور حکومت کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ اس طرح کی ہتھ کنڈے کیے جاتے ہیں. تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ناظرین، یہ بم دھماکہ ایک ایسے حالات میں ہوا کہ اس وقت ملک میں سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑا عروج پر ہے، اور ملک کی جو میجر اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ تقریباً ایک مہینے سے کوشش کر رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد تحریک لائے جائے اور ان کو فارغ کر دیں، ان کو گھر بھیج دیں، ان کی حکومت کو گرا دیں. تو یہ ایک ایسے حالات میں آج یہ بم دھماکہ ہوا ہے. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تحریک عدم اعتماد جو لائی جا رہی ہے، وہ اپوزیشن ارکان حکومت کے اتحادی پارٹیوں سے بھی ملے ہیں اور مختلف بیانات بھی دے رہے ہیں. کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے چونکہ جو مارچ شروع کیا ہے کراچی سے پشاور تک، وہ کل انہوں نے ایک جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6-7 تاریخ کو وہ اسلام آباد پہنچیں گے، اور اسلام آباد کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر استعفیٰ دے دیں. یہ تمام وہ باتیں ہیں جس پر ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے. میرے ساتھ اس وقت اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ مظہر طفیل صاحب ہیں. مظہر طفیل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. مظہر طفیل صاحب، پہلے تو یہ بم دھماکے پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو پشاور میں جو بم دھماکہ ہوا ہے اور ایک ایسے حالات میں ہوا ہے، میں نے انٹرو میں کہہ دیا، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں 30 نمازی جیسے آپ نے بتایا کہ شہید ہوئے ہیں، 50 سے زیادہ جو ابھی تک اطلاعات ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی جو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا یہ بیان کہ یہ ملک کو کمزور کرنے کی اور سبتاز کرنے کی سازش کی گئی ہے، یہ وہ رٹایا طوطے کی طرح بیان ہے جو وزیر داخلہ صاحب اور ہر حکومت میں جو بھی وزیر داخلہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی دہشت گردی کی بڑی واردات ہوتی ہے تو یہ لوگ یہی رٹایا بیان جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. شیخ رشید جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں، یہ وزیر ریلوے بھی ان کی ناکامی تھی، اتنے زیادہ حادثے ان کی دور میں ہوئے. وزارت داخلہ جب سنبھالی تو پولیس کاؤنٹر میں بے گناہ لوگوں کو مارا گیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی دہشت وارداتیں ہوئیں. اور ملک کے اندر اگر عمومی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا امن و امان کی، تو وہ بھی اس وقت کوئی اچھی نہیں ہے. اور انہی کے دور میں ٹی ٹی پی کے ساتھ اسی حکومت نے چند دن پہلے گزشتہ ہفتوں پہلے انہوں نے مذاکرات کی بات کی، اور پھر انہوں نے ایک اس کے بڑا اسے خوشایند قرار دے دیا. اور یہی حکومت تھی جو ماضی میں انہیں دہشت گرد قرار دیتی تھی. اب انہی دہشت گردوں کے ساتھ یہ مذاکرات کرتے ہیں، ان دہشت گردوں کے ساتھ کہ جنہوں نے اس ملک کے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو، افسروں کو شہید کیا، بے دردی کے ساتھ عام عوام کو شہید کیا. تو اس حکومت کی جو سیدھی سی پہلی بات یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی کون سی کل سیدھی ہے اور یہ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں. ان کے بیانات میں اتنا تضاد ہے کہ اب لوگ جو ہیں ان سے تنگ آ چکے ہیں، عوام تنگ آ چکی ہے، بیوروکریسی تنگ آ چکی ہوئی ہے. آپ نے اس کے ساتھ یہ جو اتنا بڑا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اور اس میں بالکل یہ پیس آف مائنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ معذرت کے ساتھ. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ادھر کے پی کے میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا پشاور میں، اور یہ اس کا نارمل حالات نہیں، کیونکہ ہم دونوں اسلام آباد میں ہیں. اور اسلام آباد میں جو اس وقت کی صورتحال ہے، یہ صرف اپنے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور احتساب کا جو ایک انہوں نے طوطے کی طرح نعرہ لگایا ہوا ہے، کرپشن اور احتساب، یہ صرف اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، باقی کو انہیں کچھ بھی نہیں پتا. اچھا مظہر طفیل صاحب، آپ ذرا نو کانفیڈنٹ موشن یا تحریک عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں. تقریباً 1 مہینے سے اپوزیشن جو ہے، پی ڈی ایم جو ہے، وہ ساری اس پوزیشن میں لگی ہیں. تمام پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ فی الحال ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نو کانفیڈنٹ موشن لا رہے ہیں، لیکن اس پہ جو ہے ابھی ہم نے ہوم ورک نہیں کیا اور ہم اتحادی پارٹیوں سے ملے. اس کے بعد پھر تمام وزیر شہباز شریف بھی ملے، زرداری بھی ملے آپس میں. پھر انہوں نے جو حکومت کی جو مین اتحادی پارٹی ہے، یعنی پاکستان مسلم لیگ کاف، وہ چودھری برادران سے بھی ملے ہیں. پرسوں وزیر اعظم بھی ملے ہیں.
اور یہ مختلف بیانات دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اتحادی پارٹیوں نے کوئی ان کو گرین سگنل نہیں دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ اس طرح کے کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی وہ نہیں، اگر یہ ہے تو یہ ثابت کر دیں۔ اور کل آپ کو پتہ ہوگا خبر آئی تھی کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے لیے مسودہ تیار کر دیا ہے، تو اور کل جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، پیپلز پارٹی نے جو لانگ مارچ شروع کیا ہے کراچی سے پشاور تک، وہ بھی انہوں نے کل ایک جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں 6-7 تاریخ کو اسلام آباد پہنچا ہوں، اور میں نے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے وزیر اعظم استعفیٰ دے رہے ہیں۔ تو کل بلاول بھٹو کا ایک الگ بیان ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی تو اپوزیشن کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے اعتماد کے بارے میں، تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کچھ یہ سیریس ہے، عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، یا یہ سب ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں، یہ صرف ویسی بیان بازیاں ہیں؟ سہیل صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ تمام اپوزیشن جو ہے اس کو پی ڈی ایم سمیت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور اے این پی یہ اور جے یو آئی سے، یہ مین اسٹیک ہولڈر ہیں اس ساری موو کے، یہ سارے ایک پیج پہ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ چونکہ ایک احتجاجی تحریک کو لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے اس احتجاجی تحریک کے تناظر میں یہ بات کی ہے کہ جب ان کا مارچ اسلام آباد میں پہنچے تو اس وقت وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں، تحریک عدم اعتماد جب پیش کرنی ہے اگر تو اس دوران کی جائے، کیونکہ جب وہ تاکہ اس کا جو کریڈٹ ہے، دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنا کریڈٹ کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہتی، مگر میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں جو کہ میرے سورس میں کنفرم کر رہا ہوں بلکہ، کہ اس تحریک عدم اعتماد میں آئی کہ عمران خان کی حکومت کو کے خاتمے کے لیے، عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ بہت سیریس ہے، اور سارے ایک ہی پیج پہ ہیں۔ پہلی بات، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف یہ دونوں مکمل رابطے میں ہیں، اور یہ بیانات کی حد تک آپ نہ جائیں، بیانات یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک فیس سیونگ ہوتا ہے، اور یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے بیانیے کے مطابق، اپنی اپنی سیاسی جماعت جو ہے اس کے مطابق اپنے ووٹرز کو اور عوام کو جو ہے وہ اپنا ایک بیانیہ دیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی ایسی رائے نہیں ہے، جو بھی چیزیں ہونی ہیں وہ طے شدہ ہیں، اور وقت سے پہلے کوئی پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے اور جے یو آئی اور اے این پی وہ اپنے پتے جو ہے وہ شو نہیں کریں گے۔ اگر وہ شو کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر ویک وکٹ پہ چلے جائیں گے، تو یہ سیاست کا اصول بھی یہی ہے۔ تو اس لیے جب تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے، اور اس میں ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کا ملک جس حالات پہ چلا گیا ہوگا، تو یہ بیڈ گورننس جس طرح کی جا رہی ہے، جس طرح ملک کے تمام اداروں کو وہ بربادی کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہوا ہے، اور کوسچن مارک ہو گیا پاکستان اس وقت تک پوری دنیا کے اندر، تو اس میں اگر یہ گورنمنٹ پرفارم کرتی رہی اسی طرح تو معذرت کے ساتھ ہم بہت برے حالات میں چلے جائیں گے، اور اس کے پھر واپسی کا شاید راستہ نہ ہو۔ اچھا، آپ نے یہ کہا کہ یہ مطلب ان کے یہ کلیئر ہے، ایک پیج پہ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر نے اپنے اپنے کارڈ فی الحال اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، تو میں سوال یہ مذہب تو فیل صاحب کہ بندہ ایک اسٹریٹجی بناتا ہے، اور وہ اس اسٹریٹجی اور اس ٹاسک کو پہنچنے کے لیے ان کی ایک یونیفائڈ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ ابھی تک مطلب نہ کوئی اتحادی پارٹی انہوں نے کبھی اعلان کیا کہ بھئی ہم بالکل اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں، یا جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک پارٹی جو ہے کریڈٹ لینا چاہتی ہے، تو اگر سٹارٹ میں یہ پرسیپشن ہے کہ ہر ایک پارٹی اپنا کریڈٹ لینا چاہتی ہے، تو پھر جو مین ٹاسک ہے حکومت کو نکالنے کا، حکومت کو فارغ کرنے کا، وہ پھر کہاں جائے گا؟ دیکھیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو بونافائڈ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جن کے عوام کے اندر روٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنے پتے کبھی بھی اوپن کر کے نہیں کھیلتے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ایک چیز جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے، یہ 100% کلیئر ہے کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی ہیں جو اس تحریک میں شامل ہیں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے، وہ ایک پیج پہ ہیں۔ پہلی بات یہ، اور یہ وقت ثابت کرے گا، ان کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں، اور پیپلز پارٹی چونکہ پہلے سے ایک لانگ مارچ میں آ چکی ہوئی ہے، اور اسے لیڈ کر رہا ہے بلاول بھٹو زرداری، اور یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا اس وقت، جب سے انہوں نے پارٹی کی قیادت کو سنبھالا ہے، تو ایک بہت بڑا ٹاسک انہیں ملا ہے، تو وہ اس لیے آصف علی زرداری بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ
ان کے اپوننٹ جو مسلم لیگ نون ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اسے بھی اس چیز کا احساس ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جس طریقے کے ساتھ لانگ مارچ کو لے کے نکلا ہے، جن مسائل کا مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس طرح کے تھریٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا ادراک میاں نواز شریف کو بھی ہے اور آصف علی زرداری کو بھی ہے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ہے. اس لیے ان کے اس مارچ کے خلاف کسی نے کوئی بات نہیں کی، پہلی بات. اور یہ بلاول بھٹو کا یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ویلڈ ہے کہ جب میں اسلام آباد میں پہنچوں تو اس وقت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اوپن کریں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے خلاف دیکھیں نہ مسلم لیگ نون گئی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان گئے ہیں، اور نہ ANP گئی ہے، نہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جو ان کے ساتھ اس کا اتحاد میں شامل ہے. ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک مینیفیسٹو اور اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. وہ اس کے تحت ہی الیکشنز میں جاتے ہیں، اس کے تحت ہی اپنے الائنسز قائم کرتے ہیں، اور اس کے تحت ہی وہ اپنا لائے عمل جو سیاسی ہے وہ طے کرتے ہیں. اس وقت ان کا جو لائے عمل ہے وہ الیکشن میں جانا نہیں ہے، حکومت کو گرانا اور اس کا خاتمہ کرنا اور نئے الیکشن کا انعقاد کرنا ہے. صرف یہ ایجنڈا ہے مین. تو اس کے لیے ہر ایک اپنے جو ظاہری کارڈ ہے وہ اسے حق حاصل ہے. سیاسی طور پہ، جمہوری طور پہ اتنی ماضی میں تحریکیں چل رہی ہیں، ہم لوگوں نے دیکھی ہیں. اسی جو اصل تحریکیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتی ہیں. ہاں اگر انہیں پیچھے سے کسی نے پمپ کیا ہو یا یہ غیر جمہوری قوتیں جو ان کے ساتھ ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ غیر جمہوری قوتیں تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ تو عوام کی ایک طاقت، اور یہ اس کا آپ نے مظاہرہ دیکھ لیا کہ بلاول بھٹو زرداری جب سندھ سے نکلا ہے تو جو اس کا حالت ہے ان کے مارچ میں، جس طرح جب لوگوں کا آ رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، وہ اس چیز کا ثبوت ہے. اور اسی طرح مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کا جب بھی انہوں نے ریسنٹلی پاس میں جو انہوں نے جلسے کیے ہیں پنجاب کے اندر، تو اس میں آپ دیکھ لیں، یا KPK میں انہوں نے کچھ جلسے کیے ہیں تو اس کی آپ دیکھ لیں اسٹرینتھ کتنی، عوام کا بڑا جوش و خروش ہے اس حکومت کا. اس کی وجہ سے کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے پتے پہلے شو نہیں کرے گی جب تک انہیں جو ایک ان کا ٹائم فریم ہے، جو مین لیڈرشپ ہے ان کی، انہوں نے طے کیا ہوا ہے. جس وقت وہ ٹائم آئے گا اس کو طے کر دیں گے. اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بری بات ہے. وہ ان کی کامیابی کا راز اسی میں ہے، اور وہ کامیاب ہوں گے اسی طرح ہوں گے. اگر وہ پہلے اپنا شو کر دیتے ہیں تو اس میں 200% اس بات کا امکان ہے کہ ان کی تحریک فیل ہو جائے. بہت شکریہ مظہر طفیل صاحب. تو جی ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کی جو یہ تحریک شروع کی ہے عدم اعتماد کے لیے، ان حکومت کو گرانے کے لیے، لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ بہتر یہی ہونا چاہیے کہ جو اس ملک کے لیے اچھا ہو. چاہے اگر عمران خان صاحب کو یہ گھر بھیج دیں اور اس ملک کی اگر حالت ٹھیک ہوتی ہے تو آپ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جمہوری نظام میں ایک جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ اقتدار میں رہتی ہے، وہ حکومت کرتی ہے، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک مثبت اپوزیشن کا رول پلے کرتی ہے. اور بقول اپوزیشن کے، بقول سیاسی پارٹیوں کے، وہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ جو چینج لا رہے ہیں تو یہ ملک کے عوام کے لیے کر رہے ہیں. ملک میں جو مہنگائی ہے، ملک میں جو دوائیوں کی قیمتیں زیادہ ہیں، بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں، دو کہ ابھی عمران خان صاحب نے اب پیٹرول 10 روپے کم کر دیا ہے، بجلی کی جو ہے 5 یونٹ کم کر دیا ہے، یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون ملک کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اس ملک کے لیے تڑپتا ہے، ملک کے لیے سنجیدہ ہے، عوام کے لیے سنجیدہ ہے. یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو ایک اور پروگرام میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن نئے دیکھنے والوں سے میرے التماس ہے کہ وہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.